الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول کریم۔ گزشتہ نشستوں میں بات چل رہی تھی خلافت عباسیہ کی، اور اس سے پہلی جو نشست ہے اس میں خلافت عباسیہ کے زوال کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ منتصر نے اپنے والد کو قتل کیا، تو اس کے بعد زوال شروع ہو گیا، اور جو خلفاء تھے وہ ترک عمرہ کے گویا کہ ان کے لیے ایک کھلونا بن گئے، جسے چاہتے تھے وہ اس کو کرتے تھے، رکھتے تھے، جسے چاہتے تھے اس کو ہٹا دیتے تھے۔ جی میں ابھی آپ کو نا یہ کلام ٹائم پر آپ کو میں آپ کو بھیج رہا ہوں، ایک منٹ ٹھہریے، تھوڑا سا پھر سبق روکتا ہوں۔ دیکھیے یہ کلام ٹائم پہ آپ کے پاس نقشہ آ گیا ہوگا، ہم تھوڑا سا بھی آگے چلیں گے، یہ 75 نمبر نقشہ ہے تو پھر اس کی ضرورت پڑے گی۔ اچھا، اب ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ درمیان میں جو ٹائم گزرا تھا اس میں یہ کہ یہ ترک عمرہ یہ مسلط تھے، اور ان کے زور و زبردستی سے خلفاء آتے تھے اور جاتے تھے۔ تو اس درمیان پھر جو اس سے پہلے جو خلیفہ تھا مستعین وہ قتل ہوا، منتصر قتل ہوا، مستعین کو معزول کیا گیا اور پھر بعد میں قتل کر دیا گیا، پھر معتز آیا وہ بھی قتل ہوا۔ اب اس کے بعد انہوں نے مہتدی باللہ کو بنایا، اس کا نام تھا محمد ابن ہارون، اور ہارون سے مراد الواسق باللہ ہے، یعنی واسق باللہ کا بیٹا تھا محمد، اسے ترکوں نے تخت پہ بٹھایا۔ تو یہ واقعہ ہے رجب سن 255 ہجری کا، اور کیونکہ خلفاء کی اولاد زیادہ بغدادی میں رہتی تھی، جسے خلیفہ بنانا ہوتا تھا اسے یہاں سامرا میں بٹھاتے تھے، تو اس لیے اس کو بغداد سے بلایا گیا اور اس کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ تو سابق خلیفہ الواسق باللہ کا بیٹا محمد، اس نے المہتدی باللہ کا لقب اختیار کیا، اور بالکل ایک جوان آدمی تھا، تقریباً 37-38 سال اس کی عمر تھی، اور یہ طبیعت کا بہت نیک تھا، عابد و زاہد آدمی تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی وہ اس کے یہ سمجھے آئیڈیل تھے، اور یہ چاہتا تھا کہ میں ان کی طرح حکومت کر کے دکھاؤں۔ تو اس سے پہلے جو بنو عباس کے جو بھی خلفاء تھے وہ شان و شوکت ان کی بہت زیادہ تھی، اور پہلے خلیفہ آپ منصور کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سادہ زندگی گزارتا تھا، پھر اس کے بعد اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ تو اس نے آگے بالکل وہ جو شان و شوکت تھی اور وہ نمود و نمائش تھی اور اسراف اور فضول خرچیاں سب بند کر دی، اور بہت ہی سادہ سے زندگی گزارنا شروع کر دی۔ تو اس کے عام زندگی کی حالت یہ تھی کہ اکثر و بیشتر یہ روزے سے ہوتا ہے، نفلی روزہ رکھتا تھا۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سے پہلے جو خلیفہ تھا المعتز، اس کی جو والدہ تھی قبیحہ، وہ بہت زیادہ آمدن بھی اس کے لیے بہت زیادہ مختص کی گئی تھی، اور خرچہ بھی بہت زیادہ تھا، اور پھر جمع کر کے الگ رکھتی تھی۔ تو مہتدی کی والدہ کچھ عرصے پہلے فوت ہوئی تھی، تو یہ کہا کرتا تھا کہ بھائی میری تو والدہ ہے نہیں ہے کہ مجھے اس کے لیے سالانہ جو نا 1 کروڑ کی رقم مجھے چاہیے، اور پھر وہ خرچ ہو فضول خرچیوں کے اندر، تو بس میں ہوں اور میری اولاد ہے، میرے بچے ہیں، تو اس لیے مجھے تو بس تھوڑی سی تنخواہ مجھے کافی ہے۔ تو اس نے جو خلفۂ راشدین کا جو طریقہ تھا
کہ وہ بالکل عام لوگوں کے سامنے آ جاتے تھے اور بات چیت کرتے تھے، ان سے مسائل سنتے تھے، جسے کہتے ہیں کہ کھلی مجلس کے ساتھ لوگوں سے ملنا، یہ اس نے طریقہ یہ بھی دوبارہ اس نے رائج کیا۔ تو عام طور پر اسے جب خلفاء کا ذکر آتا ہے، یعنی ان سارے خلفاء راشدین کے بعد بنو امیہ کے، بنو عباس کے جو بہترین خلفاء جو ہیں، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جہاں ان میں نام آتا ہے تو وہاں ساتھ ہی المحتدی باللہ کا نام بھی ان میں آتا ہے۔ اچھا، مجھے چند سیکنڈ کا پھر وقفہ کرنا ہوگا۔ پانی دے، پانی جی جی گلاس۔ اچھا تو میں آگے بڑھتا ہوں۔ اچھا جی، تو اس کا جو ایک واقعہ ہے، اس کے جو تقریباً سبھی مورخین نے لکھا ہے ان کے اس کا واقعہ، کہ جب یہ خلیفہ بنا ہے تو رجب کا مہینے میں خلیفہ بنا ہے، پھر ایک مہینہ چھوڑ کے پھر رمضان شروع ہو گیا۔ تو رمضان میں تو افطار ویسے بھی یعنی لوگ اہتمام کے ساتھ ہی کرتے ہیں، آج کل بھی جو اللہ جتنا توفیق دیتا ہے لوگ کیا کرتے ہیں۔ تو خلیفہ کا جناب افطار کا دسترخوان تھا، تو کوئی امیر جو ہے نا اس کے یہاں مہمان ہوا، تو اچھا، لیکن اس زمانے میں ویسا طریقہ یہ تھا جو عرب کے اندر ابھی بھی وہ طریقہ ہے، خاص طور پہ حرمین شریفین وغیرہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اصل افطار ہے وہ تو سادہ ہی ہوتا ہے، یعنی اس کے اس میں کھجور ہو گیا، پانی ہو گیا، تھوڑا سا کر کے پھر جو اس کے بعد لوازمات جو ہوتے ہیں نا وہ بہت، مغرب کی نماز ادا کر کے پھر وہ بڑے دسترخوان اس کے بعد لگتے ہیں۔ تو جناب خیر حرمین شریفین میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہاں تو نماز میں کافی وقت رکھتے ہیں اور اس میں لوگ فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال اس زمانے کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہلکا سا افطار کیا، نماز پڑھی اور اس کے بعد پھر بیٹھ گئے۔ تو جب وہ امیر صاحب تشریف لائے تو نماز سے پہلے اسی طرح پانی اور کھجور سے افطار ہوا، پھر نماز ہو گئی۔ تو نماز کے بعد جو ہے نا اب وہ اس انتظار میں تھا کہ بھئی اب اچھے اچھے کھانے اب آئیں گے، لیکن وہ کیا، وہ دسترخوان پہ بس وہ تھوڑی سی روٹی، سرکہ اور نمک وغیرہ، بس یہ دو چار بہت ہی جو انتہائی غریب درجے کے لوگ جو کھاتے ہیں بس وہ تھا۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، تو محتدی نے کہا کہ بھائی، اچھا وہ آہستہ آہستہ کھا رہا تھا کہ شاید ابھی یہ صرف جو نمک مرچ والی چیزیں ابھی یہ لا کے رکھی گئی ہیں، کھانا بھی آئے گا، تو اس لیے بس ایسے بندہ تھوڑا تھوڑا چکھتا ہے، اس طرح اس نے شروع کیا۔ تو محتدی نے کہا کہ بھائی تم اچھی طرح کھا لو، یہی کھانا ہے، ایسا نہیں کہ بعد میں کوئی اور کھانا آئے گا۔ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے خلفاء کو اتنا کچھ دیا ہے، تو آپ اتنی مطلب اتنا کم خرچہ، اتنی سادگی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو محتدی نے کہا کہ دیکھو میں یہ سوچتا ہوں کہ بنو امیہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسی شخصیت گزری، اور آپ جانتے ہو کہ کیسی انہوں نے زندگی، مجاہدانہ زندگی انہوں نے گزاری ہے، سب جانتے ہیں۔ تو مجھے بہت شرم آتی ہے کہ بنو امیہ میں ایسا شخص ہو جن کی حکومت ہم لوگوں نے ختم کی، بنو عباس نے۔ یہ میں بریکٹ کے اندر اپنے طرف سے بتا رہا ہوں، یعنی یہ شرم اس بات پہ ہے کہ ہم لوگوں نے ان کی حکومت ختم کی، تو ان میں ایسا شخص تھا عمر بن عبدالعزیز، ہمارے اندر ابھی تک کوئی ایسا شخص نہیں آیا۔ تو اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی ان کی مثال بنو ہاشم کے اندر، ان کے اندر آ جائے۔ اچھا، اب اس زمانے میں لیکن جو محتدی جو تھا نا، یہ اپنی طرف سے تو بہت نیک تھا، کوشش کرتا تھا بغداد کو بہتر بنانے کی اور اپنی حکومت کو اچھا چلانے کی، لیکن بات یہ کہ ترک امراء جو انہوں نے اس کو لا کے بٹھایا تھا، ان کا اختیار ختم نہیں ہوا تھا۔ تو اس لیے وہ بعض ایسے کام بھی وہ کرتے تھے کہ اس میں محتدی کا چارہ نہیں چلتا تھا، اس میں بعض اوقات مظالم بھی ہو جاتے تھے، زیادتیاں بھی لوگوں پر، عام لوگوں پہ تو نہیں تھی، لیکن جو خود حکومتی طبقے کے اندر بڑے بڑے عمرا ہیں، اب اس میں عرب بھی ہیں اور اس کے اندر کچھ ایرانی بھی ہیں اور ترک جو ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں، تو یہ اندر اندر کی جسے کہتے ہیں محلاتی سازشیں وغیرہ نا، یہ چلتی رہتی تھی۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جو سب سے بڑا سردار تھا اس وقت، وہ صالح تھا، صالح بن وصیف تھا۔ تو اس نے جو نا بعض عمرا کو پکڑ لیا، ان کی جائیدادیں ضبط کر لیں، اور پھر ان کو جناب کوڑے لگائے، اور کوڑے بھی تھوڑے نہیں بلکہ ان میں سے دو عمرا کو تو 500 کوڑے اس نے لگوائے۔ تو 500 کوڑے کھا کے آدمی کہاں بچتا ہے، تو دونوں بندے وہ مر گئے۔ تو پھر اس کو جب پتہ لگا محتدی کو، تو بہت ناراض ہوا،
اور بس انا للہ و انا الیہ راجعون دیر تک پڑھتا رہا، اور ساتھ میں اس سے صالح بن وصیف سے یہ بھی کہتا رہا کہ خدا کے بندے، کوڑوں کے سوا کوئی اور سزا نہیں ہو سکتی، انہیں قید میں رکھتے یہ کافی تھا۔ تو یہ واقعہ میں نے اس لیے سنایا تھا کہ آپ کو اس کے اختیارات کا اندازہ ہو کہ وہ مطلق العنان خلیفہ نہیں تھا جیسے پہلے بڑے خلفاء تھے کہ وہ جیسی اصلاحات چاہتا تھا وہ کر دیتا، ایسا نہیں ہو سکا۔ اچھا جی، یہ جناب المحتدی کا جو زمانہ ہے جیسے میں نے بتایا 255 میں شروع ہوا ہے، 255 میں یہ بیٹھا ہے، اور اس سے ذرا پہلے یعنی 254 میں بصرہ میں ایک شخص کا ظہور ہوا جس کا نام تھا علی بن محمد۔ اب یہاں پہ آپ ذرا نقشہ دیکھیے گا، نقشے میں جو بصرہ ہے وہ آپ کے سامنے آنا چاہیے، اور یہ پھر بہت ایک تاریخ کا بڑا باب ہے علی بن محمد کا، تاکہ وہ چیزیں آپ کو سمجھ آئیں۔ علی بن محمد کو تاریخ میں صاحب الزنج کہا جاتا ہے۔ زنج کا ترجمہ ہے اس کا، جو آپ فارسی میں جب اس کو کہتے ہیں زنگی کہا جاتا ہے، اور اردو میں اس کو حبشی کہا جاتا ہے، یعنی جو افریقہ کے سیاہ فام جو نسل ہے وہ مراد ہے۔ تو یہ جو شخص تھا یہ خود زنگی نہیں تھا، ٹھیک ہے، یہ کس قبیلے سے تھا یہ تو ایک آپ یہ سمجھیں کہ ایک راز ہی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کا تعلق جو ہے نا عرب قبیلے بنو قیس سے اس کا تعلق تھا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ننہال کی طرف سے یعنی ماں کی طرف سے اس کا تعلق سندھیوں کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، واللہ عالم جو بھی تھا۔ یہ اپنے آپ کو کہتا تھا میں سید ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اب اپنے آپ کو سید ظاہر کر کے پہلے ہی جناب الگ الگ دعوے کرتا تھا۔ پہلے اس نے کہا کہ میں جناب سید کون سا ہوں، میں جی حضرت عبداللہ بن عباس کے جو بھائی تھے عبید اللہ بن عباس ان کی اولاد میں سے۔ تو بہرحال وہ دعویٰ اس کا چلا نہیں، اس لیے کہ خود بنو عباس کی حکومت تھی، عباسیوں کے نسب سب کو پتا تھے کہ کون ان کا رشتہ دار کہاں سے لگتا ہے۔ تو پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگ گیا، پھر اس نے جناب دعویٰ کیا کہ جناب میں تو حضرت حسین رضی اللہ کی اولاد میں سے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو دعویٰ تھا وہ بھی اس کا جھوٹ ثابت ہوا۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو یوں سمجھے جو فتنہ آتا ہے نا جی، تو کچھ نہ کچھ لوگ شروع میں فتنے کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، ابتدا چند لوگوں سے ہوتی ہے۔ اگر وہ کچھ لوگ جوشیلے ہوں، اور اس میں کچھ تو غرض مند ہوں گے، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بیوقوف بن جاتے ہیں، جوشیلے ہوتے ہیں، تو وہ کام کو بہت آگے بڑھا دیتے ہیں۔ تو مسلمانوں کی آپ بدقسمتی کہیں، شامت اعمال کہیں، اس سے ایسے لوگ میسر آ گئے۔ اس زمانے میں یہ بحرین گیا تھا، ابھی اس کو لوگ زیادہ جانتے نہیں تھے۔ تو یہ بحرین میں جناب یہ پہنچا، اور وہاں جا کے اس نے بات شروع کی۔ یہ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ بحرین میں خوارج وغیرہ کا اثر تھا، اور بھی جو باطل فتنے ہیں ان کے لیے وہاں اچھی خاصی فضا سازگار تھی۔ آج بھی اگر آپ میں سے کسی کا بحرین جانا ہو یا کوئی وہاں پہ جان پہچان والا ہو، رشتہ دار ہو، تو معلوم کیجیے گا بحرین کے لوگ آج بھی اکثریت ان کی اہل سنت نہیں ہے وہاں پہ، یعنی جو اہل سنت کے جو آپ مذہب کا صحیح اظہار بھی آپ نہیں کر سکتے ہیں کھلم کھلا، بہت سختی ہیں۔ تو خیر وہاں پہ اس کا ظہور ہوا، اور اس نے بس وہی پھر بات پکی پکڑ لی کہ میں جی حسین رضی اللہ کی اولاد میں سے، لمبا چوڑا اس نے نسب اپنا لیا، احمد، میرا نام احمد ہے، میرے باپ کا نام عیسیٰ تھا، ان کے باپ کے نام زید تھا، وہ زید ابن علی بن حسین جو ہشام بن عبد الملک کے مقابلے میں انہوں نے خروج کیا اور پھر وہ قتل کیے گئے، ان کی جناب اولاد۔ اب یہاں تک بات بڑھ گئی کہ جناب یوں سمجھیں کہ لوگ ایسے مقدس شخصیت اسے خیال کرنے لگے، ٹھیک ہے۔ پھر بھی یہ جیسا چاہتا تھا نا کہ ایک جم غفیر میرے پیچھے ہو جائے، میں کہوں جناب رات کو دن کہوں ماننے، دن کو رات کہوں مان لیں، ایسی صورتحال وہاں عرب میں اس کو ویسی نہیں ملی۔ تو اس نے پھر کہا چلو میں جو نا جاتا ہوں عراق جاتا ہوں، اور وہاں پہ کرتا ہوں اپنے جو دجل ہے، فریب ہے، اس کو میں آگے چلاتا ہوں۔ چنانچہ پھر اس نے اب بات کیا کہ مرید تو بہرحال ہو گئے تھے، مجھے کسی مورخ نے لکھا تو نہیں کتنی تعداد تھی، میں اندازہ بتا رہا ہوں شاید 200-300 بندے اتنے ضرور ہوں گے اس کے ساتھ۔ تو ان سے یہ کہتا ہے کہ بھئی میں نے بادلوں میں آواز سنی ہے کہ بصرہ جاؤ، بصرہ جاؤ، یہ بادلوں سے آواز آئی ہے۔ مریدین نے کہا جی بالکل آمنا و صدقنا، چلیں جی بصرہ چلیں۔ اب جناب وہ بصرہ آ گیا، یہ بات ہے محتدی کے خلیفہ بننے سے 1 سال پہلے کی،
254 کی ہے. یعنی یہ جو سارا اس کا جو تحریک کا آغاز اصل میں تو اگر بالکل پیچھے اگر جاتے ہیں 249 میں سے سب سے پہلے اس کا ظہور ہوا تھا، لیکن 254 کے اندر بہرحال یہ زیادہ ظاہر ہوا بصرہ. اب آپ آگے دیکھیں لوگوں نے کیا کیا. بصرہ پہنچ کے وہاں کے جو رہائشی تھے، وہاں کے عمراء ہیں، وہاں کے متوسط قسم کے شہری بھی ہیں اور ذرا اشراف میں سے چپ کے جناب ان کو بیعت کی دعوت دی جا رہی ہے کہ جی ہمارے حضرت یہ ہیں، ہمارے حضرت وہ ہیں، حضرت حسین کی اولاد ہیں، اور یہاں اپنے بنو عباس کو بٹھایا ہوا ہے. بنو عباس وہ اصل سید نہیں ہیں، حضرت عباس کی فضیلت زیادہ ہے یا حضرت علی کی یا حسین کی فضیلت زیادہ ہے. اس قسم کی باتیں کر کے کوشش کی لوگوں کو بہکانے کی. مگر شروع میں بصرہ شہر کے اندر، چونکہ یہاں آپ جانتے ہیں بصرہ تو ہمارا علمی مرکز تھا بہت بڑا، تو شہری حدود میں کوئی کامیابی نہیں ہوئی، اور بلکہ خود حکومت کو پتہ لگ گیا یہ کوئی بندہ، کچھ بندے یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور کچھ خفیہ ملاقاتیں کر رہے ہیں. تو چنانچہ پھر چھاپے واپے مارے تو علی بن محمد کے جو اس کے بیوی بچے تھے، یعنی اس کی رہائش گاہ پہ بھی چھاپا مارا، اس کے بیوی بچے گرفتار ہو گئے، خود وہ نکل گیا. اچھا، بہرحال یہ جو اس قسم کے جو باطل فرقے کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، چاہے پرانے زمانے کے آپ دیکھیں یا اس زمانے کے دیکھیں، اور چاہے وہ مذہب کے لباس میں آئیں یا سیاست کے لباس میں آئیں یا سیاست اور مذہب کو مکس کر کے کچھ کریں، اپنا ڈرامہ رچائیں، آپ یہ دیکھیں گے ان کی طبیعت میں بہرحال جو ہے نا ایک جو آپ جنون ان کی طبیعت میں ہوتا ہے. اسے ان کے جو اپنے حامی ہوں گے وہ تو اس کو حوصلے اور استقامت سے تعبیر کریں گے، میں اس کو ایک قسم کا جنون کہتا ہوں. تو بہرحال یعنی وہ جنون میں بھی ایک دلیری ہوتی ہے کہ وہ خطرات کو وہ نہیں لاتے، اپنے خطرات کی پرواہ نہیں کرتے، رسک لیتے ہیں، اور رسک لیے بغیر بڑے کام ہو ہی نہیں سکتے، چاہے اچھے سے اچھے کام ہو یا برے سے برے کام ہو. ٹھیک ہے، جتنا بندہ بڑا رسک لیتا ہے تو بعض اوقات وہ اتنا بڑا کوئی کام کر جاتا ہے، کبھی وہ بہت ہی برا کام ہوتا ہے جیسے اس نے کیا. اب مجھے اس پہ حیرت ہے کہ اس زمانے میں جب اس کے پیچھے حکومت لگی ہوئی تھی، اسی زمانے بغداد آ گیا، خود خلفاء کے شہر کے اندر آ گیا، اور 1 سال تک یہاں پر بھی وہ خفیہ لوگوں سے ملتا رہا. اور اگر آپ دیکھیں گے نا، ایسے لوگوں پہ کچھ شیطانی اثرات ہوتے ہیں خاص قسم کے، اور وہ شیطانی اثرات ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ ان کے پاس بیٹھتا ہے تو مسحور ہو جاتا ہے. ان کی بات کا انداز ایسا ہوتا ہے، ان کی باڈی لینگویج ایسی ہوتی ہے، ان کی جو نگاہوں کے اندر کوئی ایسی طاقت ہوتی ہے. اب وہ ظاہر ہے اگر وہ بندہ اللہ والا نہیں ہے تو پھر وہ طاقت رحمانی تو نہیں ہو سکتی، کوئی شیطانی طاقت ہوتی ہے کہ اچھے خاصے بندے جا کر متاثر ہو کے آتے ہیں، یار یہ کوئی چیز ہے اس شخص میں. تو میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، ہمارے اکابر میں سے حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی ہستی گزرے ہیں. ان کے حالات کو اگر آپ نے جاننا ہے، ان کے مقام کو سمجھنا ہے، تو حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مولانا عبد القادر رائے پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پہ، اس کو پڑھیے گا. یعنی مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب جیسے آدمی، وہ مرید تھے مولانا عبد القادر رائے پوری صاحب کے. مولانا عبد القادر رائے پوری صاحب یہ ایک زمانے کے اندر، جبکہ عالم فاضل تھے، یہ ایک زمانے میں مرزا قادیانی کے خلیفہ حکیم نور الدین سے متاثر ہو گئے تھے اپنے علم و فضل کے باوجود، اور اتنے جناب سمجھدار اور یعنی نیک آدمی تھے، اللہ والے تھے. یہ انہوں نے خود وہ فرماتے تھے کہ اگر مجھے شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت نہ ملتی تو میں قادیانی ہو جاتا، میں اتنا متاثر ہو گیا تھا حکیم نور الدین سے. تو میں جب دیکھتا تھا حکیم نور الدین کے پاس ان کا جانا ہوا تھا، واللہ عالم وہ مجھے اب ذہن میں نہیں کیسے جانا ہوا، کیسے اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا. تو کہیں جب اس کو میں دیکھتا تھا تو میں ایک ایسا اثر ہوتا تھا کہ اتنا نیک آدمی ہے، اتنا متقی آدمی ہے، اتنا نورانی چہرہ، اتنا خوبصورت پرکشش. تو لیکن یہ ہوا کہ اس کے بعد دونوں میں نے شاہ عبد الرحیم رائے پوری صاحب کی خدمت میں حاضری ہوئی. ان کو جب میں نے دیکھا تو حکیم نور الدین کا جو تاثر تھا اور یقین و شیطانی تاثر تھا وہ زائل ہو گیا، اور سمجھ میں آئی کہ نہیں، حقیقی اہل اللہ ایسے ہوتے ہیں. تو پھر تو شاہ عبد الرحیم رائے پوری کی خدمت ہی میں زندگی گزار دی اور ان کے سب سے بڑے خلیفہ ہوئے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں یعنی ظاہراً یہ باتیں حیران کن ہوتی ہیں. یہ شخص بغداد میں تھا، بغداد کے اچھے بھلے جناب نیک آدمی، سمجھدار آدمی، اچھے عہدوں پر جو لوگ تھے وہ جناب اس سے بیعت ہو. ٹھیک ہے جی. اچھا، پیچھے جو بصرہ کا جو حاکم تھا نا، جو اس کے خلاف بڑا متحرک تھا،
اور اسی نے چھاپے مروا کے اس کو وہاں سے بھگایا تھا، اور اسی کی وجہ سے اس کے بیوی بچے گرفتار ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی انتظامی معاملات تھے، خلیفہ نے اس کو معزول کر دیا۔ تو جب وہ معزول ہوا تو اس کی جگہ جناب کوئی کمزور آدمی آ گیا، تو اب بصرہ کے اندر بھی اپنا نیٹ ورک یہ کچھ نہ کچھ بنا چکا تھا، اور یہاں بھی تاریخ گن کے آپ کو نہیں بتاتی کتنے لوگ ہوئے، لیکن ایک اندازہ کر سکتا ہوں شاید 400-500 لوگ اس کے شہر میں ضرور ہو گئے ہوں۔ تو ان لوگوں نے پھر جو اس کے اپنے لوگ تھے، انہوں نے وہاں بصرہ کے جیل خانے پہ حملہ کیا اور جیل کو کھلوا لیا، اور اس کے بیوی بچوں کو بھی اور قیدیوں کو بھی آزاد کر دیا۔ تو اب تک یہ جو چھپ چھپ کے کام کر رہا تھا، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی، اسے خطرہ تھا کہ میرے بیوی بچے تو عباسیوں کے قبضے میں ہیں۔ اب جب بیوی بچے رہا ہو گئے تو پھر یہ سمجھے انسان کے سر سے بہت بڑا خطرہ دور ہو جاتا ہے کہ اب تو وہ آزاد ہیں۔ اب اس نے جناب کھل کے کام کیا۔ بغداد سے جب یہ نکلا ہے تو اس کے ساتھ اب مجمع پہلے سے زیادہ تھا، اور یہ جس بھی دیہات سے قصبے سے گزرتا تھا تقریر کا بڑا ماہر تھا۔ فن خطابت تو اس کی ایسی تھی کہ جب یہ تقریر کرتا تھا تو پورے مجمع میں سناٹا چھا جاتا تھا، اور لوگ ایسے یوں سمجھیں جیسے ان پہ کسی نے جادو کر دیا، اس کی باتیں سن رہے ہوتے تھے۔ ان کو بڑا ایک سہانا مستقبل ان کو نظر آ رہا ہوتا تھا، حالانکہ عباسی دور کے اندر بھی انہیں کوئی تکلیف نہیں تھی، بہت اچھا نظام تھا، بہت اچھی معیشت تھی، اور کچھ جو خرابیاں تھیں وہ اپنی جگہ تھی، محلاتی سازشیں جو بھی تھی، مجموعی طور پہ نظام عباسیوں کا بڑا زبردست تھا۔ کبھی موقع ملا تو شاید میں آپ کو اس کے اوپر اگر بات کروں، میں خیال 2-3 لیکچر اس کے اوپر ہو جائیں گے کہ عباسیوں کا مالی نظام، ان کا معاشی نظام، ان کا سیاسی نظام، ان کا عدالتی نظام، یہ کتنا باریک نظام تھا وہ۔ تو لیکن جو جو خواب دکھانے والے ہوتے ہیں وہ دکھاتے ہیں لوگوں کو، چنانچہ جس بھی علاقے میں سے گزرتا تھا تو لوگ اس کے ساتھ ہوتے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اگر سے اکثریت نہیں تھی، لیکن اگر آپ ایک اندازہ کریں کہ ایک قصبے سے، یہ ایک چھوٹے شہر سے ہزار ہزار بندہ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، 500-500 بندہ بھی ہوتا ہے، تو ایک جمعیت بن جاتی ہے۔ اور سب سے بڑا جو اس نے جو فراڈ کیا، جو اس کی چالاکی تھی، سیاست دان تو تھا نا بہرحال، وہ یہ تھا کہ یہ کہتا تھا کہ جو مجھ سے بیعت ہوگا نا، اگر وہ غلام ہے تو وہ شرعن آزاد ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہو اس زمانے میں غلاموں کا بہت رواج تھا، ایک گھر کے اندر جناب جو صاحب حیثیت لوگ تھے وہ 4-4 5-5 10-10 غلام رکھتے تھے، اور عام لوگ جو بالکل متوسط طبقے کے ہیں، ایک آدھ غلام ان کے پاس بھی ہوتا تھا۔ آپ نے فضائل صدقات میں، فضائل حج کے اندر واقعات سنے ہوں گے، پڑھے ہوں گے کہ فلاں بزرگ تھے اور ان کی ایک باندی تھی، فلاں بزرگ تھا وہ ایک غلام تھا، مطلب وہ گھر میں وہ 2-3 ہی بندے تھے، یا بزرگ تھے اور ان کی بیوی تھی اور باندی تھی، بزرگ تھے اور ان کا غلام تھا۔ ایسے واقعات بہت پڑے ہوں گے، تو بکثرت تھا۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ کسی شہر کے اندر اگر 10,000 کی آبادی ہے تو بڑے آرام سے وہاں پہ 8-10 ہزار غلام بھی اس شہر میں، غلام باندیا بھی وہاں پر ہوتے تھے۔ تو جب یہ اس نے بات کی کہ میں جو مجھ سے بیعت کرے گا وہ شرعن آزاد ہو جائے گا، تو بہت سے ایسے غلام وہ بہکائے میں آ گئے، جا کے اس کی تقریر سنتے تھے اور بیعت ہو جاتے تھے۔ پھر جب مالکان وہ آتے تھے جناب لینے کے لیے کہ جی ہمارے غلام صاحب آئے تھے آپ کے بیان سننے کے لیے، تو واپس ہی نہیں آئے، تو ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو واپس لینا چاہتے تھے تو غلام کہتے میں تو آزاد ہو گیا، میں آپ کے ساتھ کیوں جاؤں؟ اور پھر وہ مجمع ہوتا تھا، مالکان کو دھکے شکے دے کے اور جناب ان کو بھگا دیتے تھے۔ تو یوں باقاعدہ اس کا ایک لشکر تیار ہوتا ہے، کیونکہ غلام جو اس کے پاس آ گئے ہیں تو انہوں نے تو گھر جانا نہیں ہے، وہ تو لشکر ہے مسلسل اس کے پاس ہے۔ تو یہ زیادہ تر جو غلام تھے یہ سیاہ فام تھے، افریقی غلام تھے، تو اس لیے افریقیوں کو حبشی کہا جاتا ہے، زنجی کہا جاتا ہے، تو اس لیے پھر اس کو صاحب الزنج کہا جانے لگا، یعنی حبشیوں کا آقا۔ جب حکومت آئی ہے المحتدی کی، تو اس حکومت کا جو پہلا رمضان آیا ہے، رمضان 255، تو اس میں جناب یہ صاحب الزنج بصرہ کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اچھا، بصرہ بڑا شہر تھا، اور بصرہ کو اللہ نے جو جن دولتوں سے نوازا ہے اس میں ایک دولت معدنیات۔ اس شہر کے آس پاس بڑے بڑے معدنیات کے ذخائر ہیں۔ اس زمانے سے مسلمان تو بہت زبردست، یعنی انہوں نے بڑی ترقی کی تھی ان چیزوں میں، معدنیات وغیرہ نکالنے میں، تو بڑی وہاں پہ کانیں تھیں، اور ہر قسم کی جناب مختلف قسم کی دھاتیں وہاں سے نکالی جاتی تھیں۔ تو وہاں پر بھی سینکڑوں حبشی غلام وہاں پہ کام کر رہے تھے۔ اب حبشہ کے جو غلاموں کو پسند اس لیے کیا جاتا تھا کہ افریقی جو ہوتے ہیں بہت تکڑے ہوتے ہیں، جسم بڑے ان کے مضبوط ہوتے ہیں، تو ان غلاموں کو زیادہ پسند کیا جاتا تھا، لوگ خریدتے تھے، کاموں پہ لگاتے تھے۔
تو وہ غلام ادھر کام کر رہے تھے، جب انہوں نے اعلان سنا کہ جناب جو اس سے بیعت ہے وہ شرعاً آزاد ہو جائے گا، تو وہ تو جو ہے نا، آواز آ رہی ہے جی؟ جی سر آپ کی آواز آ رہی ہے، جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ اچھا اچھا، اب جناب یہ میں آپ کو بات بتائی، رمضان سن 255 ہجری کی جب یہ بصرہ کے قریب پہنچا، ٹھیک ہے، اور یہ نام اپنے اس نے مختلف چینج کیے تھے نا، اس وقت یہ اس نے اپنا وہ ایک جو ہے روپ دھارتے ہیں نا، وہ کیا تھا کہ میں ہوں جناب سید یحییٰ بن عمر، سید یحییٰ بن عمر ہوں، حضرت حسین کی اولاد میں سے ہوں۔ تو یہ سید یحییٰ بن عمر وفات پا چکے، ساری دنیا کو پتہ تھا وفات پا چکے ہیں، لیکن جب اس نے یہ بات کی ہے تو اس سے گویا کہ اس نے تاثر دیا کہ میں نے دوسرا جنم لیا ہے، میں نے دوسرا جنم لیا ہے۔ تو اس پہ بھی بہت سے لوگوں نے یقین کیا کہ ہاں جی دوسرا جنم یہ لے کے جناب وہ سید یحییٰ بن عمر جو مشہور سادات میں سے تھے دوبارہ آ گئے۔ تو جناب مورخین لکھتے ہیں کہ جو عید الفطر کا دن تھا اور بصرہ کے باہر جناب ایک طرف بصرہ کے ایک طرف جو مسلمان ہیں، جو عام آبادی ہے، وہ علماء کی جناب قیادت میں اور جناب وہ نماز عید ادا کر رہی ہے، دوسری سمت جو ہے نا اس کا بہت بڑا مجمع ہے، اور اس نے بہت زبردست تقریر کی اور خواب دکھایا کہ جناب دولت کی فراوانی ہو جائے گی اور دولت صحیح تقسیم ہوگی، عمرہ کے محلات جناب وہ برابر کر دیے جائیں گے، غریب اور امیر ایک صف میں کھڑے ہو جائیں گے، جناب دودھ کی اور شہد کی نہریں بہ جائیں گی، کیا کہ تقریر کی، اور ساتھ میں ہے کون ہے، سید یحییٰ بن عمر ہے، وہ آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں۔ تو ہزاروں جناب وہ شہری بھی اور دیہاتوں کے لوگ بھی جو آئے تھے عید کی نماز کے لیے، وہ بھی اس کے ساتھ ہو گئے۔ حد یہ ہے، عجیب بات یہ ہے، آج کل لوگ یعنی حیران ہوتے ہیں کہ جی وہ فلاں جو ہے نا شخص اتنا فتنہ پرست ہے، اس کے ساتھ فلاں جناب مولانا صاحب بھی اس کے ساتھ ہو گئے، فلاں نیک بندے بھی ہو گئے۔ تو بھائی حیرت کی بات نہیں ہے، کیونکہ تاریخ میں ایسی چیزیں ہیں یہاں پر، یعنی جو مورخین نے لکھا ہے میں پڑھ کے حیران ہوتا ہوں کہ کئی صحیح صحیح نسب والے سادات جو بذات خود اتنے نیک و صالح ہیں اور اصلی سادات ہیں، وہ بھی اس کے ساتھ ہو گئے۔ تو اس سے تو پھر لوگوں کو اور زیادہ وہ مطلب ایک دلیل مل گئی کہ دیکھیں فلاں سید صاحب جو اتنے معروف سید ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ہو گئے، فلاں بھی اس کے ساتھ ہو گئے، تو یہ تو حقیقت میں سید یحییٰ بن عمر ہیں جناب، دوبارہ زندہ ہوئے۔ تو اگر سے میں بریگٹ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو بھی سید جو اصلی سید اس کے ساتھ ہوئے تھے، وہ بعد میں انہوں نے رجوع کیا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، لیکن وہ رجوع کا اعلان نہیں کر سکے، اس سے پہلے ہی اس نے کسی سازش کے ذریعے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی الزام لگا کے بہرحال سب کو اس نے فارغ کر دیا، راستے سے ہٹا دیا، کسی کو قتل کرا دیا، کوئی غائب ہو گیا، کوئی کیا ہوا، واللہ عالم۔ اچھا جی، اب جب صورتحال یہاں تک پہنچی تو جناب ادھر سے پھر دربار خلافت میں اور بصرہ کے حکام سب کے رابطے ہو گئے، تو اچھا بھی اس کو اب فوج بھیج کے اس کو ختم کرو۔ تو جناب 4,000 کا لشکر وہ آیا ہے اس کے مقابلے پہ، ٹھیک ہے، ابھی تک اس کے جو مسلح لوگ تھے لڑنے والے وہ 4,000 نہیں تھے، وہ اس سے کم ہی تھے۔ اس میں مورخین نے لکھا ہے کہ صاحب الزنج کی فوج کم تھی، بصرہ کی فوج آئی تھی وہ زیادہ تھی، اس کے باوجود اس کو فتح ہوئی ہے، بصرہ کی فوج وہ مار کھا کے بھاگ گئی، کیونکہ جوش بہت زیادہ تھا اس کے لوگوں میں۔ تو اس کے بعد اور بھی کئی مقابلے ہوئے ہیں، اور اکثر و بیشتر یہی ہوا ہے کہ جناب وہ دوسروں کی جو فوج تھی، یعنی جو حکومتی فوج تھی، اس کو شکست ہوئی ہے، اور پھر مشہور ہو گیا ایسے کوئی شکست دے ہی نہیں سکتا، یہ ناقابل شکست شخصیت ہے جناب، اور امت کی نجات دہندہ ہے۔ تو اچھا، اس زمانے تک یہ بہت احتیاط سے کام لیتا تھا، یعنی اپنا تقوی اور اپنی جناب وہ نمازیں اور اپنا روزہ، جو حقیقت میں کچھ نہیں تھا، ڈرامہ ہی تھا سارا کا سارا، پتہ نہیں وضو بھی کر کے نماز پڑھتا ہوگا کہ نہیں، کیونکہ انتہائی بدعقیدہ آدمی تھا۔ تو لیکن وہ ظاہری طور پر وہ اس طرح کرتا تھا، بھئی کوئی کسی کے مال کو ہاتھ نہیں لگائے گا، کوئی کسی کو چھیڑے گا نہیں، کوئی کسی کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا، تو اس طریقے سے یہ کرتا تھا۔ حالانکہ لوگ کہتے ہیں نہیں بصرہ پہ ہمیں دیہات لوٹنے چاہیے، شہر میں ہم گھس سکتے ہیں، کہتا نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے شہر میں گھسنے کی، لوگوں کو نقصان پہنچانے کی۔ آپ دیکھنا کہ بصرہ والے ہمیں خود بلائیں گے، دروازے کھولیں گے کہ آپ آئیں یہاں پہ اپنی برکت سے ہمیں نوازیں۔ بہرحال جی، کہتے ہیں سن 256 میں، یعنی اس فتنے کو تقریباً اب 2 سال گزر چکے تھے، تو خلیفہ مہتدی نے اس کا ایک سپہ سالار تھا جعلان، اس کو ایک زبردست لشکر دے کے بھیجا، اور پہلی بار یعنی ایک بڑی جنگ ہوئی ہے، کہ ورنہ پہلے تو جو بھی جنگ ہوئی ہے وہ سرکاری فوجیں جلدی شکست کھا کے بھاگ جاتی،
تو یہ بہت ہوشیار اور بہادر آدمی تھا جولان. اس نے میدان جنگ میں آ کے کھلا مقابلہ نہیں کیا، بلکہ اس نے کیا کیا کہ خندقیں بنائیں، مورچے کھدوائے، اس کے اندر فوجیں اس نے چھپائیں اپنی، اور اس طریقے سے اس کو گھیرنے کی کوشش کی. تو جناب وہ 6 مہینے تک ان میں یہ مورچہ بند لڑائی ہوئی، اور آخر میں جناب پھر اس سرکاری فوج کو پیچھے ہٹنا پڑا اتنی احتیاط کے باوجود. اتنی احتیاط کے باوجود وہ سرکاری فوج کو پیچھے ہٹنا پڑا ہے، اور پھر بصرہ میں جا کے ان کو پناہ لینی پڑی. بصرہ بڑا شہر تھا، فصیلیں بڑی اونچی تھیں، حفاظتی انتظامات ایسے تھے کہ یہ ایک دم سے نہیں گھس سکتا. اچھا اب آپ ذرا اس نقشے کو اب ذرا میں آپ کو تھوڑا نقشے کی لے کے آتا ہوں، بالکل بصرہ کی طرف آپ آ جائیں ذرا. حقیقت میں جو ہم بات بتانا چاہ رہے ہیں، نقشہ بھی اس کے لیے چھوٹا ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھ آئے گا. ایک آپ اس میں بغداد کو پہلے دیکھیں، بغداد کہاں پر ہے؟ پہلے بغداد کی طرف آ جائیں، جہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے سلطنت، آپ کو نظر آ رہا ہے. سلطنت کے نیچے سرخ رنگ میں جلولہ نظر آ رہا ہے. جلولہ سے نیچے بغداد ہے، تو بغداد چھوٹا لکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ مدائن بڑا لکھا ہوا ہے. تو اصل میں یہ نقشہ بنایا گیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی فتوحات کے لیے. تو اس زمانے میں تو بغداد قائم بھی نہیں ہوا تھا، مدائن ایرانیوں کا پایا تخت تھا، اس لیے مدائن کو بڑا کر کے دکھایا. لیکن ہم اپنے مقصد کے لیے اس نقشے سے فائدہ لے رہے ہیں. تو بغداد یہاں آپ سمجھے دارالخلافہ ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے. اچھا بغداد کے ساتھ آپ کو نیلی لکیر نظر آ رہی ہے، یہ ہے دریائے دجلہ. ٹھیک ہے، اسی نیلی لکیر سے تھوڑا سا آپ بائیں طرف آئیں گے، جہاں آپ کو کربلا نظر آ رہا ہے. تو یہاں بھی آپ کو کربلا کے ساتھ ایک نیلی لکیر آپ کو نظر آ رہی ہے شمالن جنوباً، یہ دریائے فرات ہے. تو دریائے دجلہ، دریائے فرات، یہ دونوں یعنی عراق کے بنیادی دریا ہیں. اچھا اب آپ یہ دیکھیں دونوں دریا نیچے آ کے کہاں پہ مل رہے ہیں. بغداد سے آپ دیکھیں دریائے دجلہ آیا، اور دریائے دجلہ مدائن سے تھوڑا نیچے آ کے اس نے 2 شاخیں بنا لی. 2 شاخیں بنا کے اس نے بیچ کے علاقے کو گھیر لیا ہے، اور یہ نیچے آتے 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 بصرہ کے پاس آ کے دریائے دجلہ، یہ جناب یہاں پہ آ کے بصرہ کے پاس آ کے سمندر ہے، خلیج ہے یہاں پہ نیلے رنگ کی جو نظر آ رہی ہے، وہاں ہی آ کے سمندر میں شامل ہو گیا. اچھا ادھر سے دریائے فرات، وہ بھی تقریباً ادھر ہی آ کے یہ سمندر میں شامل ہو گیا. اچھا اب مزید آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو ہے پورا علاقہ، اس علاقے میں نقشے میں واضح نہیں ہے، لیکن اگر آپ گوگل وغیرہ پہ جائیں گے تو نظر آ جائے گی، سارا علاقہ نہروں سے بھرا ہوا ہے، بہت بڑا نہری نظام ہے یہاں پہ. تو جیسے پنجاب میں ہے، لاہور کے آس پاس دیکھیں، اوکاڑا میں دیکھیں، ساہیوال میں دیکھیں، بہت زیادہ نہریں آپ کو نظر آئیں گی. تو اس طریقے سے وہ جگہ جگہ وہ نہریں ہیں. ان نہروں کے درمیان ان کے جال کے اندر ایک جگہ ہے بصرہ سے، جہاں پہ آپ کو یہ ادھر نظر آ رہا ہے نا، بصرہ کے ساتھ آپ کو دریائے کارواں نظر آ رہا ہے. یہ پورا علاقہ دریا بھی اس میں پھر ہیں اور اس میں نہریں بھی ہیں. اچھا یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک علاقہ ہے کو سبخہ کہتے ہیں. ابھی یہاں پہ یہ نقشے میں نہیں ہے، لیکن آپ اندازہ کر لیں جگہ ہی ہے بصرہ کے قریب. تو اس نے سبخہ میں اس نے ایک مرکز بنا لیا، اور اسے مرکز اس نے بنا کے یہاں پر اس نے یہ بصرہ کے آس پاس یہ جو بہت بڑا علاقہ ہے، تقریباً یہ کوئی 100-200 مربع کلومیٹر کا یہ علاقہ ہے. تو اس علاقے کے اندر اس نے تباہی مچا دی. اب اس نے جو پہلے یہ احتیاط کرتا تھا نا، وہ تو اس لیے تاکہ لوگ متاثر ہوں کہ جناب حضرت جی جناب وہ بڑی مقدس شخصیت ہیں، بڑے متقی ہیں. اب یہ اس جگہ پہ آ گیا تھا 2 سال بعد، جہاں اس نے یقین دلا دیا تھا اپنے لوگوں کو کہ ہمارے سوا سارے کافر ہیں اور واجب القتل ہے. چنانچہ اب اس نے یہ جس علاقے پہ حملہ کرتا تھا، چھوٹے چھوٹے شہر ہیں آس پاس بصرہ کے، ابلا ہے اور جناب احواز ہے. احواز تو آپ کو نظر آ رہا ہے ذرا اوپر کی طرف، بصرہ سے اوپر دریائے کارواں کے ساتھ احوازہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ان علاقوں میں جہاں پہ یہ حملہ کرتا تھا وہاں پہ اب خون کی ندیاں بہاتے تھے، نہیں چھوڑتے تھے. کفار بھی شاید اتنا ظلم نہ کرتے جتنا یہ کرتے. احواز میں جب یہ پہنچے ہیں تو وہاں پہ کی آبادی تو بھاگ چکی تھی وہاں پہ، لیکن انہوں نے شہر کے مکانات وغیرہ کو سب کو جلا دیا، شہر کو جلا کے راکھ کر دیا. اچھا جب بصرہ میں خبریں پہنچی تو اتنا خوف پھیل گیا کہ یار یہ لوگ شہروں میں گھسنے لگ گئے ہیں، تو کل بصرہ میں نہ آ جائیں. تو جناب بصرہ جو تھا، بصرہ بھی خالی ہونے لگا، لوگ چھوڑ چھوڑ کے جناب دیگر علاقوں میں بغداد کی طرف جا رہے ہیں، دیگر شہروں کی طرف، جتنا دور سے دور جا سکیں بچیں اس سے. تو اس کے حالات ایسے تھے کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے ساتھ شیطان تھا جو اس سے باتیں کرتا تھا.
جیسا کہ شیطان ایک مسلمہ سے دوسرے مسلمہ کے پاس آتا ہے، یعنی جیسے مسلمہ کذاب پہ شیطان آیا تھا تو اسی قسم کا شیطان اس کے ساتھ تھا جو اس کو ایسی ایسی باتیں سکھاتا تھا. تو چنانچہ یہ اس کا طریقہ یہی تھا، پیش گوئیاں کرتا تھا. ٹھیک ہے، تو جیسے ہمارے لیڈران کرام جو ہے وہ تو بعض تو پیش گوئیاں سبھی کرتے ہیں، کچھ ہیں پیش گوئیاں کی مشین بنے ہوتے ہیں، اب آپ دیکھنا یہ ہو جائے گا، اب دیکھنا وہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ہمارے کچھ اینکر پرسن بھی ہیں، بس ان کا یہی کام ہے، ان کا پیش گوئیاں کرنا. تو یہ ایک پیش گوئیاں بہت کرتا تھا. پھر جھوٹی کرامات. ٹھیک ہے جی، اور جھوٹی کرامات وہ سارے ڈرامے ہوتے ہیں. اگر آج کل آپ چھوٹے چھوٹے پیر بھی اگر آپ دیکھیں نا تو وہ کرامتیں آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں، اور وہ اگر وہ کرامتوں کی آپ کو حقیقت پتہ لگے تو بندے کو ہنسی بھی آتی ہے کہ یار یہ کیسا شعبدہ تھا. تو دیکھنے والا تو یہی سمجھے گا کہ یہ اگر جادو نہیں ہے تو پھر یہ کرامت ہے، اور ہم تو اس کو جادوگر سمجھ نہیں. ماشاء اللہ اتنی بڑی داڑھی ہے چہرے پہ، سجدے کا نشان ہے ماتھے پہ، تو کرامت ہی ہے. جبکہ وہ محض ایک سائنسی ٹیکنیک وہ ہوتی تھی، نہ جادو ہوتا تھا نہ وہ کرامت ہوتی تھی. تو اس قسم کی وہ کرامتیں دکھاتا تھا تو وہ باتیں فوراً پھیل جاتی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ جناب ادھر یہ فتنہ بڑھتا جا رہا تھا، اور اس کو ہم ادھر ہی اسٹاپ کرتے ہیں، کیونکہ اس کی جو کچھ اور حالات ہیں وہ آگے آئیں گے اگلے خلفاء کے دور میں. چونکہ اصل ہم محتدی باللہ کا زمانہ چل رہا ہے، اس لیے ہم محتدی کی طرف واپس لوٹتے ہیں. ادھر یہ فتنہ چل رہا ہے، اور ہونا تو یہ چاہیے تھی کہ پوری طاقت اس طرف لگ جاتی، لیکن وہ طاقت فتنے کو ختم کرنے پہ تب لگتی ہے جب حکومت وہ یکسو ہو اور حکومتی صفوں کے اندر وہ اتحاد ہو. اگر انہی میں اتفاق نہیں ہے تو پھر تو فتنہ کو تو بڑھنے کا موقع ملتا ہے. تو صورتحال وہاں یہ تھی کہ جناب محتدی صاحب کے خلاف جو ترک امرا تھے وہ کچھ خوش بھی تھے کہ یار یہ نیک بندہ ہے، یہ عیاش نہیں ہے، یہ تنخواہیں شنخواہیں سب یہ ٹائم پہ ادا ہو رہی ہیں وغیرہ وغیرہ. اور کچھ لوگ جو تھے وہ ناراض تھے کہ یار اس کی نیکی سے تو لوگ جو ہے نا سارے اس کی طرف آ جائیں گے، اور ہماری جو اتھارٹی ہے وہ پہلے کی طرح نہیں رہے گی. تو خلاصہ یہ کہ جناب یہ اس کے خلاف ایک سازش ہوئی، اور ایک ترک امیر تھا موسیٰ بن بغا. اس نے جناب صرف غلط فہمیوں کی بنا پر اس نے جناب بغاوت کی. اور محتدی جو تھا اس ٹائم اس کا کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا تھا، کوئی اس کے پاس سیکورٹی وغیرہ نہیں ہوتی تھی، لوگوں میں عام جا کے کچہری لگا لی، عوام بھی ساتھ آ کے بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے تھے. تو وہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے شکایات سن رہا تھا. تو جناب کسی نے کہا کہ جی موسیٰ بن بغا وہ آپ سے ملنے آ رہا ہے. تو خلیفہ نے کہا یار یہ تو کوئی ٹائم نہیں ہے ملنے کا، میں لوگوں کی شکایات سن رہا ہوں، وہ تو امیر ہے ہمارا، کسی ٹائم بھی وہ ملاقات کر سکتا ہے. لیکن موسیٰ بن بغا نے کہا کہ نہیں، میں نے جا کے ملنا ہی ملنا ہے. ظاہر ہے وہ بڑا امیر تھا، 8-10 سپاہی تو ہوتے تھے اس کے ساتھ ہمیشہ. وہ اس نے ایسا محتدی کا اچھا بیان ہے دوست. جیسے ہی وہ آیا تو آتے کے ساتھ ہی محتدی کو اس نے گرفتار کر لیا، اور گرفتار کر کے جناب مطلب کچھ دنوں گرفتار ہی رکھا. یہ سمجھے کچھ دنوں تک کوئی بھی خلیفہ نہیں تھا عالم اسلام کا. پھر موسیٰ بن بغا کو پھر اندازہ ہو گیا کہ نہیں یہ خلیفہ بہتر، یہی ہمارے لیے بہتر ہے، اس کو ہٹایا تو حالات اور خراب ہو جائیں گے، ہمارے لیے مشکل پڑ جائے گی. چنانچہ وہ کچھ دنوں کے بعد جناب اس کو پھر آزاد کر دیا، اور دوبارہ جناب انہوں نے اس کی بیعت کر لی. باہر اس واقعے سے مزید یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ترک امراء جب چاہتے وہ خلیفہ کو ہٹا سکتے تھے، جب چاہتے اس کو دوبارہ رکھ سکتے تھے. بہرحال اب اس نے تو موسیٰ بن بغا تو دوبارہ اس کے ساتھ ہو گیا اور اس کی دوبارہ بیعت کر لی. لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ دوبارہ پھر مشورے آپس میں ہونے لگے، اور اسی پر اس کو رکھیں یا ہٹائیں. بیعت کر چکے ہیں دوبارہ، پھر بات شروع ہو گئی رکھیں یا ہٹائیں. تو ایک امیر تھا، وہ بڑا تھا ترک امیر، لیکن بہرحال وہ اچھا سمجھدار آدمی تھا. اس نے کہا ترک امراء کی میٹنگ میں کہا کہ تم لوگوں نے جو کیا ہے وہ کم نہیں ہے. تم نے خلیفہ جناب متوکل کو قتل کیا، پھر خلیفہ کے بیٹے منتصر کو قتل کیا، کتنا تم خون بہا چکے ہو. اور اب ایسے خلیفہ کے تم خلاف ہو رہے ہو جو تہجد گزار ہے، روزہ دار ہے، ہمیشہ جناب اچھے کام کرتا ہے، نبیز تک وہ استعمال نہیں کرتا. تو یہ تو ان خلفاء کی طرح ہے ہی نہیں جس سے ہمیں اور آپ کو کوئی شکایت ہو. ٹھیک ہے، تو اس نے سمجھایا، لیکن بہرحال وہ سمجھیں یہ کہ دو طبقوں میں بٹ گیا عمرہ. کچھ کہتے تھے نہیں اس کو ہٹانا ہے اور کچھ کہتے تھے نہیں اس کو رکھنا ہے. اب محتدی کو جناب یہ پتہ لگ گیا سب کچھ، تو اس نے جناب کاتب کو بلایا، اپنا وصیت نامہ لکھوایا، اور پھر ان سارے عمرا کو ترک عمرا کو بلایا، دربار لگایا، اور پھر اس نے 7 تلوار اپنے ساتھ لی، ان کے سامنے آیا، تقریر کی اس نے
اور تقریر کی. اس نے کہا کہ مجھے تمہاری جو میٹنگ ہوئی اس کا مجھے پتہ لگا ہے، اور تم مجھے پچھلے خلفاء کی طرح، مستعین کی طرح، معتز کی طرح نہیں سمجھو. میں ابھی تمہارے پاس آیا ہوں تو وصیت لکھوا کے آیا ہوں، اور اپنے یہی کپڑے میرا کفن ہے، میں خوشبو لگا کے آیا ہوں، تلوار میرے ہاتھ میں ہے. اب جب تک میرے ہاتھ میں تلوار ہے تم مجھے مارو گے تو میں بھی تمہیں ماروں گا. ٹھیک ہے. اور خوب ان کو ڈانٹا، ان کو شرم دلائی، ان کو اللہ کا خوف دلایا کہ تم نے کیا، تمہیں جو نا تم چاہتے کیا ہو. پچھلے خلفاء سے یہ شکایت تھی تنخواہیں ٹائم پہ نہیں ملتی، وہ عیاشی کرتے ہیں، پیسے جمع کرتے ہیں. تو تم جا کے میرے گھر میں جا کے دیکھو. اور اور ان کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہارے جو نوکر ہیں نا، ترک امرا سے کہا تمہارے جو نوکر ہیں، تمہارے نوکروں کی حالت وہ میرے گھر سے بہتر ہے، میرے بچوں سے بہتر ہے، میرے بھائیوں کے گھر سے بہتر ہے تمہارے نوکروں کی حالت. جا کے چیک کر لو میرے گھر کو، کہ میرے گھر میں، ہمارے گھروں میں قالین بھی نہیں ہے اس وقت میں، باندیاں غلام کچھ بھی نہیں ہے، جائیدادیں کچھ نہیں ہے، کوئی سالانہ فصلوں کی رقم شقمیں کچھ بھی نہیں آتی. خلافت کا جو ساز و سامان ہوتا ہے جو ایک رسمی طور پہ دیا جاتا ہے، میں نے کچھ بھی نہیں دیا. تو اس کے باوجود تم بتاؤ کیا شکایت ہے تمہیں. وہ جناب انہوں نے پھر، وہ اس وقت تو شرمندہ تھوڑے بہت سامنے ہوئے، نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں، تو آپ سے پھر بیعت کرتے ہیں جی یوں کر کے، ہم آپ کے وفادار ہیں، اس طرح کر کے وہ چلے گئے. لیکن جو اندر کا جیسے کہتے ہیں نا، وہ خناس باز عمرا کے اندر جو تھا وہ ختم نہیں ہوا. اور خلاصے بات لمبی ہو جائے گی، بہت ساری پھر بیچ میں یعنی معاملے اوپر نیچے ہوئے ہیں، لیکن آخر میں بہرحال وہ بغاوت انہوں نے پکی کر لی، اور اس کے لیے جناب وہ جنگ پہ آمادہ ہو گئے. باقاعدہ فوجیں بن گئی آمنے سامنے. محتدی کے ساتھ 6,000 سپاہی محتدی کے ساتھ ہو گئے، 10,000 سپاہی جناب ان کے ساتھ ہو گئے بغداد میں. اور جنگ ہوئی ہے، محتدی خود میدان جنگ میں آ کے لڑا ہے پھر وہ. تو یعنی پھر یہ اس کو بھی شرعی حق حاصل تھا، فقاتل التی تبغی، جو باغی ہیں ان سے قتال کرو، تو قتال ہوا ہے. اور اس قتال میں بہرحال ترک امراء وہ غالب آئے ہیں، اور محتدی کو جناب انہوں نے پھر گرفتار کر لیا. گرفتار کر کے کہا کہ اب آپ استعفیٰ دے دو، ورنہ پھر آپ کو ہم قتل کریں گے. محتدی نے دیکھا تھا پہلے مستعین نے استعفیٰ دیا تھا اس کے ساتھ کیا کیا تھا، استعفیٰ دے کے بھی بچا نہیں تھا. تو استعفیٰ دے کے بھئی ایک آئینی حق ہمیں مل گیا ہے، خلیفہ نے استعفیٰ دے دیا، آئینی حکمران آ رہا ہے. اس نے کہا میں نے آپ کو آئینی حق آپ کو نہیں دینا ہے، مارتے تو مجھے مار دو. تو انہوں نے پھر اس کو اس طرح مارا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے مارا ہے. یعنی پہلے اس کے ہاتھ کی انگلیاں، ایک انگلی توڑی، دوسری 5 انگلیاں، اس کی یعنی دونوں ہاتھوں کی انگلیاں توڑی ہیں. پھر جناب اس کے ٹخنے جو ہے اس کے توڑے، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے بہت تکلیف کے اندر پھر اس کو انہوں نے قتل کیا اس خلیفہ کو. لیکن بہرحال وہ بھی اتنا ہمت والا تھا، اللہ والا تھا، اس نے کہا استعفیٰ نہیں دینا ہے میں نے. تو یہ جناب یہ افسوسناک واقعہ، انتہائی افسوسناک واقعہ، یہ 12 رجب 256 ہجری کو پیش آیا. تو جناب یہ 255 کے اندر آیا تھا، اور 256 کے اندر جناب یہ چلا گیا. یعنی اس کا جو دور حکومت ہے وہ 1 سال بھی پورا نہیں ہوا، تقریباً 11 مہینے اور کوئی 20 دن، 1 سال سے چند دن کم رہ گئے. اگرچہ یہ تو بہت ہی مختصر دور تھا، یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے بھی مختصر دور تھا اس کا، لیکن جو اس کے واقعات مورخین نے اس دور کے لکھے ہیں وہ بہرحال وہ بڑے عبرت آموز واقعات ہیں. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں قرآن مجید جو ہے نا اس سے بہت اچھا پڑھتا تھا، اور ایسا پڑھتا تھا کہ وہ لوگوں پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی تھی. تو ایک دن اس نے جو مجلس انصاف میں جو کچہری لگاتا تھا، کھلی عدالت لگاتا تھا، لوگوں کو فیصلے کرتا تھا، تو وہاں آیا تو اس نے وہاں پہ آ کے قرآن مجید کی آیت پڑھی، تلاوت کی سب کے سامنے. چونکہ موقع یہ تھا کہ مدعی بیٹھا ہے، مدعا علیہ بیٹھا ہے، مشورے کے لیے قاضی بھی ساتھ بیٹھے ہوتے تھے. تو اس نے ایک فیصلہ آیا جناب، اس کا کر دیا، فیصلہ کر دیا، اچھا فیصلہ کیا. دوسرے کا ایسا ہوتا تھا کہ سب لوگ کہتے تھے بہت انصاف کا فیصلہ ہوا ہے. تو وہ جناب وہ فیصلہ ہوا تو لوگوں نے داد دی، اور ایک صاحب نے کھڑے ہو کے اس کی شان میں قصیدہ پڑھ دیا جناب، 5-6 اشعار کا قصیدہ چھوٹا سا پڑھ دیا. تو محتدی نے کہا کہ دیکھو بھائی تم نے قصیدہ تو میری شان میں پڑھ دیا، مگر تم یہ آیت سنو قرآن مجید کی، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. قیامت کے دن وہ انصاف علی ترازو ہم لائیں گے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہے
اچھا ہے یا برا، وہ قیامت کے دن وہ بھی سامنے آئے گا اور حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ تو ایسے اس نے خشوع کے ساتھ اور کیفیت سے وہ پڑھی کہ جتنا مجمع تھا سارا وہ دھاڑے مار مار کے رونے لگا۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جو ان کی کتاب ہے تاریخ الاسلام اور سیر اعلام النبلاء، اس کے اندر لکھا ہے کہ یہ بڑا متقی، عادل، عبادت گزار، بہادر اور طاقتور حکمران تھا، اور اللہ کے احکام پر بڑا مضبوط تھا، مگر اسے نہ کوئی مددگار ملا نہ کوئی معاون ملا، کیونکہ وہ دور ہی زوال کا تھا۔ تو قوموں کے حالات میں، قوموں کی تاریخ میں ایسے مقامات آتے ہیں کہ حکمران بڑا اچھا مل جاتا ہے، لیکن آگے لوگ ہی آگے حل نہیں ہوتے ہیں، مددگار اور معاون نہیں ملتے، تو وہ پھر تاریخ کے رخ کو تبدیل نہیں کر پاتا۔ اچھا جی، اب یہاں پہ جناب یہ دور ختم ہوتا ہے، اور اب آ جاتا ہے اگلا خلیفہ احمد ابن جعفر المتوکل۔ المتوکل سے مراد متوکل علی اللہ ہے۔ اس کا بیٹا احمد نوجوان لڑکا تھا، تقریباً 30 سال اس کی عمر تھی، اس کو جناب تخت خلافت پہ بٹھا دیا گیا اس کو، ٹھیک ہے جی۔ اور چونکہ ترکوں کو چاہیے تھا ایک بالکل ایسا آدمی جو کچھ نہ کرنا چاہتا ہو، بالکل بے بس آدمی ہو، جیسے ہم کہیں ویسے کرے، چپ چاپ بیٹھا رہے ایک طرف، تو جناب اس معتمد کو لا کے انہوں نے بٹھا دیا۔ تو معتمد جو تھا یہ 23 سال خلیفہ رہا، 256 ہجری سے شروع ہوا اور 279 پہ جا کے اس کی خلافت ختم ہوتی ہے۔ تو اس زمانے کے اندر، جبکہ اس سے پہلے 9 سالوں میں 5 خلفاء گئے تھے، یعنی متوکل کا قتل ہوا ہے 247 ہجری میں، اور یہ احمد یعنی المعتمد آیا ہے 256، 47 اور 56 کے درمیان، یہ 9 سال کے اندر متوکل گیا، جناب مستنصر گیا، مستعین گیا، معتز گیا، اور جناب یہ پھر مہتدی گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 9 سالوں کے اندر 5 خلفاء چلے گئے۔ بہرحال معتمد کے دور کے اندر جو صاحب الزنج کا جو فتنہ تھا وہ اب بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا، ٹھیک ہے۔ صورتحال یہ تھی کہ بچوں کو غلام بنا رہا تھا، عورتوں کو باندیاں، عورتوں پر بہت زیادہ، یعنی ایک جیسے کہتے ہیں بہت ہی بری نیت کا آدمی، خراب قسم کا آدمی، یہ کام تو یہ خاص طور پہ کرتا تھا کہ عورتوں کو جناب باندیا بنا کے لانا ہے۔ چنانچہ اس نے جو نا ایک بہت بڑا قید خانہ اس نے بنایا تھا، جہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں عورتیں تھیں، اور ان کے ساتھ پھر یہ لوگ کیا کرتے ہوں گے وہ تصور ہم کر سکتے ہیں، برے سے برا۔ تو اب جناب پھر سب سے بڑا جو مسئلہ ہوا، جیسے آپ کہتے ہیں، جو مورخین نے اسے اس کو خون کے آنسو سے اس تاریخ کے باب کو لکھا ہوا ہے، بصرہ پر زنجیوں کا حملہ۔ یہ جناب 256 ہجری میں، 257 ہجری میں، عید الفطر کے بعد یہ جناب لشکر لے کے آیا ہے اور اس کو گھیر لیا جناب بصرہ کو۔ اچھا، اب اس نے جناب اس کو یہ پتا تھا، چونکہ یہ جیسے کہتے ہیں نا عصری علوم وغیرہ اس کا ماہر تھا، اس نے فلکیات اور نجوم اور پتہ نہیں کیا کچھ سیکھا، تو اس کو پتا تھا کہ فلاں تاریخ کو چاند گرہن ہوگا، یہ اس کو پتا تھا۔ تو اس نے اس سے پہلے جناب اپنے جو پاگل مرید تھے ان کے سامنے تقریر کی اس نے، اور تقریر کی اس نے کہا کہ جناب میں نے اللہ کی بارگاہ میں اہل بصرہ کے خلاف بد دعا میں نے کی ہے، تو اللہ نے میرے لیے آسمان و زمین کے دروازے کھول دی، اور پھر مجھے دکھایا گیا کہ بصرہ والوں کی لاشیں لاشیں بچھی ہوئی، اور مجھے دکھایا گیا کہ فرشتے میرے ساتھیوں کے ساتھ مل کے بصرہ والوں سے لڑتے ہیں، تو میں سمجھ گیا کہ اللہ نے فتح میرے نام لکھ دی ہے۔ اور مجھے یہ بھی کہا گیا کہ بصرہ والے روٹی کی طرح ہیں، اور مجھے کہا گیا جب تو روٹی کناروں سے توڑ دے گا تو وہ ختم ہو جائے گی۔ مطلب یہ کہ بصرہ کے ہم کناروں پہ فتح حاصل کر لیں گے تو پھر بصرہ میں گھس سکیں گے۔ اور مجھے یہ بھی آواز آ رہی ہے جی؟ آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے، الحمد آواز للہ۔ آ رہی ہے؟ جی جی، آواز کلیئر آ رہی ہے۔ اچھا، چاند گرہن ہونے پہ بصرہ فتح ہوگا۔ اب جناب جو ٹائم تھا 14 شوال 257 کی شب چاند گرہن ہو گیا، اور ادھر سے یہ لشکر لے کے تیار تھا، تو انہوں نے چاند گرہن دیکھا، زنجیوں نے وہ تو پاگل ہو گئے کہ جی ہم، وہ تو
خود لکھا ہے مورخین نے کہ بعض لوگ یعنی اس کے مریدوں کا ایک طبقہ وہ اس کو پیغمبر سمجھتا تھا، تو ایسے جناب وہ جوش سے پاگل ہو کے شہر پہ ایسا طوفانی حملہ کیا کہ شہر میں گھس گئے، اور پھر اس کے بعد جو قتل عام انہوں نے شروع کیا تو خون کی ندیاں بہا دی۔ مورخین کہتے ہیں کہ ہر طرف سوائے چیخوں کے، سسکیوں کے، کراہوں کے اور لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، جو تکلیف میں انسان آوازیں نکالتا ہے، بس وہی آوازیں ہر طرف تھی۔ شہر کے جناب مسجدوں کو جلا دیا، جیل توڑ دیا، اس جیل میں جو بھی قیدی تھے وہ کچھ تو پہلی سے ان کے ساتھی تھے جو قید تھے، اور کچھ جو باقی تھے وہ بھی انہی میں شامل ہو گئے۔ قیدیوں کو جناب اس سے اچھا موقع کہاں تھا گا، زیادہ تر وہ چور تھے یا ڈاکو تھے، ایسے لوگ، ان کا اس سے اچھا موقع کیا آتا ہے گا، جتنے اموال ہیں لوٹے، ان کے ساتھ ہی مل کے مال لوٹنے لگے۔ کچھ دن یہ قتل عام جب ختم ہو گیا تو اس کے بعد اس نے اعلان کیا بھئی جو بھی چھپے ہوئے لوگ ہیں ان کو جان کیا مار واپس باہر نکل آئے۔ اب جناب وہ جو چھپے ہوئے لوگ تھے وہ سامنے آ گئے، ان کو بھی پھر قتل کر دیا اسی طریقے سے، بالکل جیسے سبزی کاٹی جاتی ہے اس طرح ختم کیا گیا۔ تو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نام لکھے ہیں کہ کون کون سے علماء، کون کون سے محدثین، کون کون سے علم و ادب کے جناب وہ شہ سوار وہ اس حادثے کے اندر قتل ہوئے۔ اب ادھر یہ صورتحال تھی۔ اچھا ادھر جناب یعنی بعض اوقات میں اس میں بھی حیران ہوتا ہوں کہ جناب ترک عمرا اتنی بڑی طاقت تھے اور خلفاء کو جناب اٹھا اٹھا کے پٹخ رہے تھے، اور یہ زنجی ان سے قابو نہیں آ رہا تھا، تو اس کی وجہ یہ تھی اتحاد نہیں تھا جو ایک حکومتی صفحے میں ہونا چاہیے۔ تو اور لے کے کس کا کہ محتدی ہوتا ہے، یہ محتدی کے ساتھ اگر یہ ملتے اس کا ساتھ دیتے تو یہ فتنہ اتنا بڑھتا نہیں، محتدی اپنے دور میں ختم کر دیتا ہے اس کو، وہ بہت بہادر آدمی تھا۔ انہوں نے لا کے بٹھا دیا کمزور آدمی کو جس میں قوت فیصلہ ہی نہیں تھی، تو معتمد جماعت اس میں تو لڑائی اور جنگجوئی تھی نہیں نا معتمد میں، تو لیکن اس نے ایک اچھا کام کیا، معتمد کو اپنی کمزوری کا اندازہ تھا، اس کا ایک بھائی تھا ابو احمد جس کو الموفق کا لقب سے وہ مشہور ہے، وہ بڑا بہادر آدمی تھا اور وہ ادھر مکہ معظمہ میں رہتا تھا۔ تو معتمد نے کہا کہ کیونکہ اب ترک امراء بھی پریشان تھے، ان کو خطرہ تھا کہ اگلا حملہ بغداد پہ ہوگا اور اسی طرح ہم کہیں مارے نہ جائیں سارے کے سارے، اور ان میں چونکہ اتفاق نہیں تھا، آپس میں بھی کسی پہ متفق نہیں ہوتے تھے نا، بھائی اس کو بڑا کر دیں، ہر ایک بڑا بننا چاہتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ اگر بھائی تم لوگ اگر میری بات مانو تو میرا بھائی ہے مکہ میں، اس کو بلا لیتے ہیں، اسے تم سب کا امیر بنا دیتے ہیں اور پھر اس کی قیادت میں مل کے لڑو۔ تو انہوں نے کہا چلیں یہ بات ٹھیک ہے، تو اس کو جناب اس کو بلایا گیا اور اس کو جناب یہ پورا جو علاقہ تھا یعنی عراق کا گورنر اس کو بنا دیا، ٹھیک ہے، یعنی ایک لحاظ سے وہ نائب حکمران ہو گیا۔ اور اب جناب اس کے بعد جناب وہ باقاعدہ اس کے خلاف جناب جنگ شروع ہوئی ہے، ٹھیک ہے، 258 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں، یعنی جو بصرہ میں جو قتل عام تھا اس کے تقریباً 5 مہینے کے بعد جو ہے یہ لشکر جناب وہ نکلا ہے دارالخلافہ سے، یعنی سامرہ دارالخلافہ وہ تھا اس ٹائم، وہاں سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ لشکر جناب چلتا گیا اور پھر خلاصہ یہ کہ آگے جنگ شروع ہوئی ہے آگے، اور یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ یہ اتنا بڑا لشکر تھا، یہ اس سے پہلے تو ترک امراء کے اختلاف یہ تھا، بڑا لشکر جمع نہیں ہوتا تھا، 4000 چلے گئے، 6 چلے گئے، 10 چلے گئے، ابھی مختلف صوبوں کے امراء جمع ہو گئے تھے، تو بڑا لشکر جب آیا ہے، اور ادھر صاحب زنج نے اپنے سپہ سالار یحییٰ بن محمد کو بھیجا مقابلے کے لیے، تو دریائے دجلہ کے کنارے جب لشکر آمنے سامنے ہوئے نا، تو اب یہ من جانب اللہ بھی ایک چیز ہوتی ہے، اللہ کی مدد ساتھ ہو جاتی ہے نا، ید اللہ علی الجماع، جو اجتماعیت ہے اس کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، اور اللہ کا جب ہاتھ ہوتا ہے نا تو اس کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ مخالفین پر نفسیاتی رعب طاری ہو جاتا ہے، تو ورنہ اگر وہ اس لڑائی کے اندر بھی مخالفین جم کے لڑتے تو ہو سکتا تھا کہ خلیفہ کی فوج کو شکست ہوتی ہے، نقصان بہت ہوتا، لیکن وہ رو بھی ایسا پڑ گیا کہ اس لشکر کو دیکھ کے اپسپا ہونے لگ گئے، اور دریائے دجلہ کے ساتھ ان کا لشکر 2 طرح آیا تھا، ایک خشکی کے راستے، دوسرا کشتیوں میں بیٹھ کے آیا تھا، تو وہ سبھی کشتیوں میں بیٹھ کے جناب وہ بھاگنے لگے، تو حتیٰ کہ وہ یحییٰ جو تھا ان کا سردار وہی بھاگنے لگا، مگر انہوں نے تیر شیر چلایا، وہ زخمی حالت میں اس کو پکڑ لیا۔ اب جناب اس کو سیدھا اس کو بھیج دیا سامرہ خلیفہ کے پاس، اور اس کی جناب کی نمائش کرائی، کیونکہ بغداد کے لوگوں، سامرہ کے لوگوں میں، بغداد کے جو بھی شہر تھے بڑے، سب میں خوف تھا، تو سب کے سامنے اس کو کھڑا کر کے اس کو 200 کوڑے لگوائے، پھر اس کے ہاتھ پاؤں کٹوا کے اس کو جناب اس طرح قتل کیا، تاکہ لوگوں کا جو جذبہ انتقام ہے وہ بھی ذرا کم ہو اور ذرا خوف بھی ان کا ختم ہو۔
کہ یہ لوگ ناقابل شکست نہیں ہیں۔ تو اس سے اگلے سال یعنی 259 میں بھی جنگیں ہوتی رہیں، اور ان جنگوں میں بھی کبھی وہ غالب آتے کبھی یہ، لیکن اب لڑائی ایک طرفہ نہیں تھی کہ وہی آگے بڑھ رہے ہوں۔ اگر وہ دو لڑائیوں کے اگر ایک لڑائی میں وہ جیتتے تو دو میں پھر جو خلیفہ کی فوج تھی اس کا پلہ بھاری رہتا تھا۔ تو اب یہ خلیفہ کی فوج جو ہے اب یہ آگے بڑھتی گئی۔ اب نقشے میں اگر آپ دیکھیں نا تو دریائے دجلہ، دریائے فرات، ان کے درمیان یہ جو آپ کو علاقہ نظر آئے جنوبی خلیج فارس کی طرف یہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور بہت سے علاقوں کو ان سے خالی کراتے جا رہے ہیں۔ دریائی علاقہ ہے، نہریں ہیں، تو ان نہری علاقوں کے اندر بڑی جنگ نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک نہر ہے اور اس کے 2-3 کلومیٹر کے بعد دوسری نہر ہے، تو ایک کھلا بڑا میدان تو بنتا ہی نہیں تھا کہیں پہ نا۔ اور اس سے ان کو بھی فائدہ تھا، کیونکہ انہوں نے ایک کام یہ کیا تھا کہ انہوں نے جناب ہزاروں کشتی انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی ان زنجیوں نے، تو کشتیوں کے ذریعے یہ ایک طرف آتے ہیں تو وہ کسی دوسری نہر سے دوسری طرف نکل جاتے۔ تو بہرحال اب یہ اچھی صورتحال یہ تھی کہ وہ لوگ پسپا ہو رہے تھے، ان کی پیش قدمی ختم ہو چکی تھی، اور اس پسپائی کے اندر پکڑے بھی جاتے تھے۔ تو چنانچہ ان کے ہزاروں لوگ پکڑے گئے اور انہیں قید کر کے دارالخلافہ بھیجا گیا، جنہوں نے توبہ کی، چونکہ اب یہ مرتد ہو گئے تھے یہ لوگ، تو جنہوں نے ارتداد سے توبہ کر لی ان کو چھوڑا گیا، ورنہ پھر انہیں قتل کیا گیا۔ تو یہ جناب صورتحال جاری تھی۔ اس میں بیچ میں ایک اہم چیز یہ ہوئی ہے کہ معتمد نے اس نے کہا، اس کو یاد رکھیے گا آگے کام آئے گی، کہ اس نے جانشینی کا اعلان کیا۔ اس نے کہا جی میرے بعد جو ہے نا میرا بیٹا جعفر وہ خلیفہ ہوگا، اور جعفر کے بعد میرا یہ بھائی موفق جو میدان جنگ میں قیادت کر رہا ہے یہ خلیفہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، لیکن اس پہ پھر کیونکہ اس وقت صورتحال ایسی تھی، یعنی اللہ کی توفیق سے لوگ یعنی جو قومی سلامتی ہے اس کے لیے سنجیدہ ہو گئے تھے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ امیر المومنین اگر یہ آپ کا بیٹا بھی چھوٹا ہے تو اگر آپ چھوٹے بچے کو آپ بٹھائیں گے پھر وہی لامرکزیت پھیل جائے گی، پھر حالات خراب ہو جائیں گے۔ تو اس نے پھر اس میں یہ ترمیم کرائی، اس نے کہا کہ اچھا اگر اگر میری زندگی میں میرا بیٹا بالغ ہو گیا، جوان ہو گیا، سمجھدار ہو گیا، پھر میرے بعد یہ خلیفہ ہے، لیکن اگر میری موت کے وقت یہ چھوٹا ہے، یعنی میں جلدی مر گیا، یہ چھوٹے کا چھوٹا ہی ہے، پھر اس کو خلیفہ نہیں بنانا ہے، پھر میرے بھائی موفقی کو خلیفہ بنانا ہے۔ تو یہ ایک اچھی انہوں نے تجویز اپنے طور پر طے کی اور اس کا فائدہ ہوا۔ تو بہرحال ادھر وہ جنگیں جناب چل رہی تھی۔ صاحب الزنج نے اب یہ کیا تھا ان چند سال پہلے اس نے جناب دریائے دجلہ کی جو میں نے آپ کو شاخیں دکھائی ہیں نا، وہ شاخیں شاید یہاں واضح نہیں، لیکن بہرحال یہ جگہ یہی ہے آس پاس، دریائے کارواں وغیرہ جہاں پہ لگا ہوا ہے نا، یہ نہروں کی شاخیں ہیں۔ یہاں پہ اس نے 2 شہر تعمیر کرائے تھے، یہ ہے بصرہ کے آس پاس ہی 2 شہر اس نے بنوائے تھے، ایک کا نام تھا منیعہ، ایک کا نام تھا منصورہ، اور یہ اتنے مضبوط اس نے وہ تعمیر کرائے تھے اور یہ نہروں سے گھرے ہوئے تھے کہ جب بھی اس کو شکست ہوتی ہے پیچھے ہٹ کے اپنے فوجوں کو وہاں پہ جناب وہ کر لیتا، ٹھیک ہے۔ تو بات بہت طویل ہو جائے گی، میں آپ کو خلاصہ یہ بتا رہا ہوں کہ مجموعی طور پر یہ صاحب الزنج کا جو فتنہ ہے نا یہ تقریباً 15 سال تک چلا ہے، 1 سال محتدی کے دور میں اور 14 سال معتمد کے دور میں، اور مہمات چلتی رہی ہیں، اور موفق جو ہے نا اس نے گویا کہ اپنی زندگی وقف کر دی تھی اس کو گھیرنے میں، اس کو پیچھے کرنے میں۔ بہرحال جو فیصلہ کن معرکہ جو ہے نا وہ 267 ہجری میں ہوا ہے، جا کے 267 میں، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت موفق کا بیٹا تھا احمد ابو العباس، وہ بڑا قابل لڑکا تھا، 25 سال اس کی عمر تھی، تو اس کو بھی اپنے ساتھ ملایا ہے۔ اور جو مرکز ہے نا وہ سامرہ کی جگہ بغداد کو کیا ہے، ٹھیک ہے۔ خلافت کا مرکز تو سامرہ ہے، لیکن سامرہ جو ہے دور پڑ جاتا ہے، تو جو فوجی ہیڈ کوارٹر سے قریب کرنے کے لیے بغداد میں سارے انتظامات یہ بغداد سے ہوں گے جی، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے ساتھ جو ہے نا پھر انہوں نے کارروائیاں شروع کی ہیں اور یہاں تک کہ یہ منیعہ تک پہنچ گئے اور منیعہ کو فتح کیا، اور وہاں سے جناب جو قیدی خواتین وہاں سے نکلی ہیں مسلمان خواتین، 5000 مسلمان عورتیں وہاں انہوں نے رکھی ہوئی تھی۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے منیعہ کو بالکل مسمار کر دیا، تباہ و برباد کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ دوبارہ اس پہ قبضہ کر لیں، اپنے شہر کو واپس لیں۔ تو اس کے بعد پھر یہ منصورہ کی طرف بڑھیں، اور منصورہ جناب یہ کس جگہ پر ہے یہ کسی نقشے والے نے واضح نہیں کیا ہے، لیکن میرا اندازہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو بصرہ سے آپ کو یہ میرا خیال ہے دائیں ہاتھ کی طرف جہاں آپ کو دریاؤں کی شاخیں نظر آ رہی ہے یہاں کہیں تھا یہ جو، تو یہاں پہ لشکر پہنچا،
مورخین کہتے ہیں کہ یہ شہر اتنا محفوظ کر کے اس نے بنایا تھا کہ اس کے ایک طرف تو نہروں کا دائرہ تھا، اس کے علاوہ 5 خندقیں تھیں ایک کے بعد دیگرے، ایک خندق ہے پھر دوسری خندق، 5 خندقوں نے اسے گھیرا ہوا تھا۔ تو جناب موفق یہاں پر پہنچا ہے، اور اس نے جناب وہاں پہ نفل نماز ادا کی، اور بڑی خوشی خضوع سے اس نے اللہ سے دعا کی، اور لشکر سارا آمین کہتا رہا۔ اس کے بعد جناب بہت ہی خونریز جنگ ہوئی، اور ہر خندق پہ وہ بڑی سخت مزاحمت کرتے، ہر خندق میں لوگ مورچہ بنا کے بٹھائے ہوتے تھے، تیر چلاتے تھے اور پتھر پھینکتے تھے، کرتے کرتے ساری خندقیں مسلمانوں نے عبور کر لی، اور آخر پھر وہ فصیل تک پہنچ گئے۔ فصیلیں بھی آگے اسی طریقے سے تھی، ایک فصیل ہے دوسری فصیل ہے، اور ان کو بھی اسی طریقے سے انہوں نے فتح کیا، اور ہزاروں مرتد جناب یہاں جناب یہ قتل ہوئے ہیں، اور ہزاروں گرفتار ہوئے ہیں۔ جو گرفتار ہوئے نا، تو موفق نے ایک اچھا کام یہ کیا کہ ان کا الگ کیمپ بنا دیا گرفتار شدگان کا، اور ان پر علماء مقرر کیے کہ یہ جاہل ہیں، جہالت کی وجہ سے ان کے ساتھ گئے ہیں، تو ان کو آپ اصل اسلام کو سمجھائیں، اور پھر ان کو ترغیب دیں کہ جو انہوں نے زمانہ کفر میں ارتداد میں گزارا ہے، اس کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اس جنگ میں خود ہمارے ساتھ شریک ہوں۔ اس جنگ میں اگر لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تو انشاءاللہ گناہ تو سارے معاف ہے، اللہ اعلیٰ درجہ ان کو عطا کرے گا۔ تو جناب اس طریقے سے ہزاروں گرفتار شدگان طائب ہوئے ہیں اور لشکر کا حصہ بن گئے۔ اس طرح ان کی فوج اور مضبوط، ان کو تو پتہ تھا نا، ان سے ان کو یہ فائدہ ہوا کہ اندر کے سارے راستے اور حفاظی انتظامات وغیرہ وہ بھی ان سے معلوم ہو گئے۔ تو بہرحال آخر انہوں نے منصورہ بھی انہوں نے آخر فتح کر لیا، اور یہاں جو 10,000 عورتیں یہاں انہوں نے رکھی ہوئی تھی، مسلمان عورتیں گرفتار، ان کو بھی آزاد کرا لیا۔ اچھا جی، منصورہ کے بعد جناب اس کا جو اصل جو مرکز تھا وہ تھا المختارہ، وہ اس سے بھی پیچھے کی طرف، میرا خیال ہے جہاں پہ یہ دریائے کارواں کے ساتھ یہ جو شاخیں مل رہی ہیں، یہاں کہیں پر یہ جگہ تھی، نہروں کے اندر تھی ابھی۔ اور جناب اس شہر کے اندر اس نے مورخین کے مطابق 3 لاکھ اس نے جنگجو جمع کیے ہوئے تھے شہر کے اندر۔ 3 لاکھ بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں تو لگتا تھا یہ شہر فتح نہیں ہو سکتا ہے، تو اس لیے محاصرہ کر کے پڑے رہے حملے کرتے رہے، شہر فتح نہیں ہوتا تھا۔ تو جناب جو موفق تھا اس نے ایک عجیب کام یہ کیا کہ مختارہ کے سامنے اس نے دوسرا ایک شہر تعمیر کرانا شروع کر دیا، کیونکہ اتنے لمبے عرصے فوج خیموں میں نہیں رہ سکتی، تو انہوں نے اس کا نام رکھا الموفقیہ، وہ شہر آباد کر دیا۔ ساری فوج وہاں پہ رہ رہی ہے کہ ہم نے بھی ہٹنا نہیں ہے بھائی یہاں سے، اور مختارہ کو گھیر لیا چاروں طرف سے، ٹھیک ہے جی۔ بہرحال خلاصہ یہ کہ آخر 269 ہجری کے اندر فصیل کو انہوں نے توڑنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، اور وہ قریب تھا فصیل ٹوٹ جاتی اور یہ لوگ قبضہ کر لیتے۔ تو وہاں سے ایک عیسائی تھا، وہ دشمن کے لشکر میں، وہ دنیا کے بہترین نشانہ اندازوں میں سے ایک تھا۔ اب پتہ نہیں انہوں نے کس طرح اس کو حاصل کیا تھا، اجرت پہ لیا تھا یا کیا مسئلہ تھا، اس نے جناب ایسا تیر اس نے مارا جو سیدھا موفق کے سینے میں آ کے گھس گیا، اور وہ سمجھیں کہ اب لگتا یہ تھا کہ فوج کو واپس جانا پڑے گا، کیونکہ سپہ سالار ابھی وہ شہید ہونے والا ہے۔ لیکن موفق نے کہا واپس نہیں جانا ہے، میں ادھر بستر پہ شہید ہو جاتا ہوں، جو بھی آپ نے واپس نہیں جانا ہے۔ تو علاج اس کا ہوتا رہا، اور خلاصہ یہ کہ چند مہینے بعد موفق کا زخم ٹھیک ہو گیا، اور اس نے پھر لڑائی شروع کر دی، اور آخر کار پھر انہوں نے جناب اس شہر کے اندر یہ لوگ گھس گئے۔ 269 ہجری 8 ذوالقعدہ کو فیصلہ کن حملہ ہوا ہے، صبح سے شروع ہوا، شام تک جاری رہا، اور یہ کذاب جو تھا یہ شہر کو چھوڑ کے بھاگا ہے، یہ لوگ بھی پیچھے لگے رہے، اور آخر جناب اس کو پکڑ لیا، اس کو پکڑا گیا جا کے پھر اگلے سال 270 ہجری میں سفر کے مہینے میں، وہاں پہ جناب اس کو پکڑا، اور پھر یہ مارا گیا، سر کاٹ کے جناب موفق کے سامنے جب رکھا گیا تو وہ بے اختیار سجدے میں گر گیا کہ اللہ نے اتنی بڑی فتح نصیب فرمائی۔ پھر یہ جناب وہاں پہنچائے، بغداد اور سامرہ میں اس کی نمائش کرائی گئی، اور یوں سمجھیں کہ مسلمانوں کے لاکھوں مسلمان وہاں جمع ہو گئے اس نمائش کو دیکھنے کے لیے، اور بہت زیادہ لوگوں نے اللہ کے سامنے شکرانے کے نوافل ادا کیے، صدقہ خیرات نکالا گیا۔ تو یہ جناب معتمد کا جو دور ہے یہاں پر آ کے یہ یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس دور کے اندر کچھ اور واقعات بھی ہیں، لیکن ان کا تعلق زیادہ مصر کی حکومت سے۔ آپ کو بتا چکا ہوں کہ مصر میں دولت طولونیہ قائم ہو چکی تھی، تو وہاں پر یہ رومی وغیرہ وہاں پہ حملے کرتے رہتے تھے، لیکن جو دولت طولونیہ ہے وہ ان کا برابر مقابلہ کرتی رہی ہے، ان کو غالب نہیں آنے دیا۔ موفق جو تھا اس کی وفات ہو گئی 278 ہجری میں، 49 سال کی عمر میں، ٹھیک ہے۔ اب جناب جب اس کی وفات ہو گئی ہے
تو اب یہ سوال یہ ہوا ہے کہ جی اب اس کے بعد ولی عہد کون ہو؟ تو یہاں پر جو معتمد تھا وہ چاہتا تھا اس کو اپنے خاندانی بھی رکھتا، اس کا جو ابھی بیٹا تھا ولی جو جعفر جو تھا وہ ابھی تک یعنی اتنا بڑا نہیں تھا، سمجھدار نہیں تھا، تو معتمد اگر ناسمجھی سے کام لیتا تو وہ کہتا ہاں بھی جیسا بھی ہے میرا بیٹا ہے، اس کو خلیفہ بنانا ہے، کہ سمجھداری سے کام لیا۔ اس نے کہا کہ یار یہ جو موفق کا بیٹا ہے نا ابو العباس، اس نے جنگوں میں بڑی بہادری دکھائی ہے، اس نے وہ صاحب الزنج کے فتنے کو ختم کرنے میں بڑی جانبازی سے لڑتا رہا ہے، تو یہ اس قابل ہے کہ اس کو ہم بنائیں۔ چنانچہ یعنی عمرہ بھی اس میں شامل تھے اس مشورے کے اندر کہ یہ بندہ سب سے اچھا ہے اس وقت میں، میرٹ کے اوپر یہ ہے۔ تو چنانچہ 979 میں معتمد کا انتقال ہو گیا، 18 رجب 979 کو، اور اس کے بعد یہ ابو العباس معتمد جو تھا، ابو العباس یہ بن گیا اگلا خلیفہ معتضد کے لقب سے، اور یہاں سے پھر دولت عباسیہ کا ایک الگ دور شروع ہوتا ہے۔ آج ہمارا ارادہ تو یہ ہے معتضد کے دور کو بھی ہم لے لیں گے، لیکن حسب معمول جتنا ہم سوچتے ہیں اس سے ذرا پیچھے ہی رہ جاتے ہیں۔ تو معتضد کا دور جو تھا وہ پھر سمجھے دولت عباسیہ کی دوبارہ مضبوطی کا دور تھا، وہ پھر ہم اگلی نشست میں ہم اس کو ہم کریں گے۔ تو آج کی ہماری نشست ختم ہوتی ہے، میں ذرا دیکھتا ہوں آپ نے میسیجز کیا کیے ہیں، کوئی سوالات ہیں تو پہلے میں دیکھ لیتا ہوں۔ یہ سوال یہ ترک خود خلیفہ کیوں نہیں بنتے تھے؟ وہ خلیفہ بننے میں ان کی رکاوٹ تھی شاید سب سے بڑی یہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث ہے کہ الائمۃ من قریش، اس حدیث کی بنا پہ جمہور علماء کی رائے یہ رہی ہے کہ خلیفہ صرف قریش سے ہونا چاہیے، تو اس لیے ترکوں کو معلوم تھا کہ اگر ہم خلیفہ بنے تو ہماری خلافت کو قبول نہیں کیا جائے گا، تو اس سے اچھا یہ کہ خلیفہ تو یہی رہیں اور ہم ان کو چلاتے رہیں۔ اچھا، اس میں ایک میسج میں لکھا ہوا ہے آپ نے نیت کا اظہار نہیں، وہ کیا، میں لکھا نے ہوا کہا ہے نہیں، اس نے لکھا اپنی نیت کا اظہار کر رہا تھا، ایسا وہ اس واقعے کے مطابق اچھا یہ کون بات کر لکھی رہا تھا؟ ہوئی۔ جب آپ بتا رہے ہوں گے نا اس ٹائم کوئی واقعہ، اس حوالے سے اچھا اس کو میسج کمنٹ کیا کہ ہوا۔ وہ اپنی نیت کا اظہار کر رہا تھا، کون؟ شاید صاحب زنج، ابھی پتہ نہیں کس پہ انہوں نے کیا، بہرحال چلو کوئی بات نہیں، یعنی سوال نہیں ہے صرف کمنٹ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ کوئی سوال ہو تو آپ بتائیں اور پھر ہم ختم کرتے ہیں آج کی۔ ایک واقعہ آپ کو سناؤں مزے کا نا، تو یہ معتمد جو تھا یہ خلیفہ تو تھا جیسے، لیکن میں بتایا کہ یہ کمزور خلیفہ تھا، تو ایک واقعہ علامہ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کو اپنی ضروریات کے لیے اگر پیسے طلب کرنا ہوتے تھے، ایک تو اس کی تنخواہ تھی وہ تو تھی، اس کے علاوہ کوئی رقم چاہیے ہوتی تھی تو اس کی بھی درخواست بیچتا تھا یہ۔ تو ترک عمرا نے جو خزانچی کو مقرر کیا تھا وہ جناب اس کو اگر آرڈر ہوتا تھا بھی اتنے آپ نے دینے تو دیتا تھا ورنہ نہیں دیتا تھا۔ تو ایک بار اس نے 300 دینار کی اس نے جناب وہ بھیجی فرمائش کہ مجھے ضرورت ہے 300 دینار بھیجے جائیں، تو وہاں پہ جو خزانے کا منشی تھا اس نے انکار کر دیا کہ جی یہ الاؤ نہیں ہے جی آپ کے لیے، ہمیں آپ کو دینا۔ تو یہ بڑا اچھا شاعر تھا، تو اس نے ایک ربائی کہی، اس نے ربائی کہیں گے یا ہاں ربائی کہہ سکتے ہیں اس کو، الیس من العجائب ان مثلی، الیس من العجائب ان مثلی یرا ما قل ممتنعا علیہ، یعنی کیا یہ بات عجیب نہیں ہے کہ مجھ جیسا آدمی یعنی عالم اسلام کا خلیفہ یرا ما قل ممتنعا علیہ، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ تھوڑا سا مال، ما قل تھوڑا سا مال بھی، ممتنعا علیہ وہ بھی اس کے لیے ممنوع ہے، نہیں لے سکتا وہ۔ وَيُؤْخَذُ بِاسْمِهِ وَيُؤْخَذُ بِاسْمِهِ الدُّنْيَا جَمِيعًا وَيُؤْخَذُ بِاسْمِهِ الدُّنْيَا جَمِيعًا، اس کے نام پر تو ساری دنیا لی جا رہی ہے، یعنی جو بھی لیا جا رہا ہے دیا جا رہا ہے، بڑی بڑی تنخواہیں اور بڑی بڑی جاگیریں وغیرہ جو سلطنت کے کام ہوتے ہیں وہ ہو تو میرے ہی نام سے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَمَا مِنْ ذَا شَيْءٌ فِي يَدَيْهِ، اور اس میں سے کچھ بھی خلیفہ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، دونوں ہاتھ خالی ہیں بیچارے۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر ملتے ہیں، بات آگے چلاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔